صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. العبد المؤید ورسول المسدد المصطفى الامجد وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المکرمین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد وعنت المحمود وبحق علی وعنت الاعلی وبحق فاطمة وعنت فاطر السماوات والعرض وبحق الحسن وعنت المحسن وبحق الحسین وعنت قدیم الاحسان وبحق ائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب انی مغلوب فانتصر یا ارحم الراحمین. صلوات بر محمد وآل وعلی لعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. صلوات بھیجئے محمد. عزیزان محترم، دوستان عزیز، بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ امام حسین کے گھر میں جو جشن ہے، جو ولادت کا، سعادت کا، وہ ہر سال جیسے آپ اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں ویسے ہی ائمہ معصومین بھی یاد کرتے اپنے بچوں کے ان عظیم ترین تاریخ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. آج ہم اور آپ اس جشن میں شریک ہونے کے لیے اکٹھا ہوئے، وہ بھی عبادت الہی کے بعد مسجد جامع میں. جو فرشتے آئے ہوئے ہیں اور فہرست مرتب کر رہے ہیں، لوگوں کا نام لکھ رہے ہیں کہ کون کون آیا اور کون کون جشن میں بیٹھا ہوا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ موقع مل جاتا ہے. جب بھی یہ موقع دنیا میں ملے دوستو تو شکرانے کے لیے ایک صلوات پڑھا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ الشریف. آج انشاءاللہ ہماری آپ کی گفتگو مختصر سے وقت میں 2 پیراگراف کے اوپر انشاءاللہ ہوگی. چھوٹا سا ایک پیراگراف جو ہے وہ سکون کے سلسلے میں ہے کہ چونکہ سکینہ کے معنی ہی ہوتے ہیں سکون کے، تو اس لیے تھوڑی سی گفتگو ہماری سکون کے سلسلے میں ہوگی کہ سکون کیسے حاصل ہو اور سکون کہاں پر ملے گا. اور پھر دوسرے پیراگراف میں ہم اور آپ گفتگو کریں گے کہ جناب سکینہ کی ولادت کے سلسلے سے جو پس منظر ہے، جو شخصیتیں ہیں، جناب سکینہ کی منزلت کیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تھوڑی سی ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی. اگر چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام چل کر آپ کی آواز کو پہنچایا جائے جناب سکینہ کے
روضہ انور پر، تو ایک صلوات سب مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی۔ عزیز و دوستو، سب سے پہلے سکینہ کے معنی ہوتے ہیں سکون کے، وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کریمہ کے سلسلے سے مختلف گفتگو ہے، مگر میں سکون کے سلسلے میں دو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سکون کیسے ملے گا؟ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو دوائی بن رہی ہے وہ دوائی ہے ڈپریشن کی۔ ڈپریشن کا شکار لوگ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ دوائی کے کارخانے والوں کو سب سے زیادہ اس دوائی کو بنانے کی ضرورت پڑ گئی، چونکہ یہ بہترین بزنس ان کے لیے ہو گیا کہ بہت زبردست سیلنگ ہے۔ جس نے موبائل بنایا تھا اس نے کہا تھا کہ دیکھیے آپ موبائل کو پانی سے بچا کے رکھیے گا۔ جس نے موبائل بنایا تھا اس نے کہا تھا اس کو آگ سے بچا کے رکھیے گا۔ جس نے موبائل بنایا تھا کہا کہ اس کو گرنے سے بچا کے رکھیے گا۔ اور ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں اس موبائل کے سلسلے میں کہ پانی میں نہ ڈوبے، آگ میں نہ جلے، نہ ٹوٹے یہ موبائل۔ ایسے جس نے ہمارا یہ جسم بنایا تھا، اس جسم کے بنانے والے سے ہم نے نہیں پوچھا کہ ہمیں جب ڈپریشن کا مرض ہوگا تو اس کا علاج کیا ہے۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس پہنچ گئے، ہم حکیموں کے پاس پہنچ گئے، جو مینوفیکچر کرنے والا اس باڈی کا تھا اس کے پاس ہم نہیں پہنچے۔ جب اس کے پاس پہنچے ہم آپ قرآن سے پوچھا کہ جب ڈپریشن کا مرض ہو، حالات ہوں مریض کے اعتبار سے، اکنامی کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی پرابلم جب کریٹ ہوتا ہے بزنس میں یا گھر میں کہیں پر بھی، تو اس میں جو ہماری بیماری یعنی بیماری ڈپریشن کی، اس کا علاج کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ قرآن مجید نے اس کا علاج جہاں پر بیان کیا ہے 1400 سال پہلے، وہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر کورٹ میں جب آپ جائیں گے یا کسی امپورٹنٹ جگہ پر جائیں گے تو وہاں پر کہتا ہے اٹینشن پلیز، تو جیسے کہتے ہیں اٹینشن پلیز، آپ سب کے سب اٹینشن میں آ جائیں۔ عربی میں جب یہ لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر استعمال ہوتا ہے اللہ۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو اٹینشن کہنا چاہ رہے کہ اس میں ذرا سا بھی ادھر ادھر مت جانا، ذہن کے اعتبار سے بالکل ہمارے طرف رہنا، ہم تمہیں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، کچھ دینا چاہ رہے ہیں، فکر کو ادھر ادھر مت کرنا۔ تم مریض ہو، پریشان ہو، ڈپریشن کا شکار ہو تو سنو علاج، اللہ، اٹینشن میں آ جاؤ۔ اللہ کے معنی ہوتے ہیں اٹینشن، اللہ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے صرف اور صرف ایک علاج ہے، وہ ہے ذکر الہی۔ ذکر الہی کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا۔ کیسے ذکر الہی کریں؟ تو کوشش کریں سبحان اللہ کی تسبیح دل میں پڑھنے کی، الحمدللہ کی تسبیح۔ مسجد میں آ کر بیٹھیں، جانتے ہیں مسجد کیوں بنتی ہے، کیسے بنتی ہے؟ حضرت آیت اللہ آغا صدوق علیہ رحمہ نے کہا کہ جانتے مسجد کیسے بنی؟ کہا کیسے بنی؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام جنت سے دو پتھر آیا تھا، جنت سے دو پتھر آیا تھا، ایک پتھر لگ گیا خانہ کعبہ میں جس کو حجر اسود ہم کہتے ہیں۔ حجر اسود کو جو جا کے آپ چومتے ہیں دیکھتے ہیں وہ زمین کا پتھر نہیں ہے، وہ اوریجنل جنت کا پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور لوگ جا کر الحمدللہ پہنچتے ہیں، ان کے ہاتھ پہنچ جاتے ہیں، کیا کہنا سبحان اللہ۔ میں جب حج کرنے کے لیے گیا تو
تقریباً 1.5 گھنٹے تک کوشش کرتا رہا کہ بھئی حجر اسود تک میرا بھی ہاتھ پہنچ جائے. 2005 کی بات ہے. سب نائجیرین بڑے بڑے آئے ہوئے تھے سب. ان کے سامنے جناب میں بچہ سا لگ رہا تھا. 1.5 گھنٹے تک کوشش کرتا رہا قریب پہنچ جاؤں حجر اسود کے. مگر جب بالکل مایوس ہونے لگا تو آخر میں خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کا پروردگار عالم میں بہت دل سے کوشش کر رہا تھا, بہت کوشش کر رہا تھا, چونکہ اس کا آدمی کا ہاتھ پہنچنا ضروری ہے, چونکہ یہ گواہ بن جائے گا محشر کے میدان کے لیے, اور چونکہ ایسا ہے, ایسا شیپ ہے اس کے اندر میں. جیسے میں نے یہ بات کہی 1.5 گھنٹے سے میں کوشش کر رہا تھا, 10 سیکنڈ میں میں جبکہ تقریباً کم سے کم سمجھئے کہ 20 قدم کے فاصلے پر تھا, اس دیوار کے پاس تھا میں, اتنا مجمع تھا پورے خانہ کعبہ کے پاس. 10 سیکنڈ میں میرا ہاتھ حجر اسود کے پاس تھا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر. جب حج کی بات آ گئی ہے تو ایک بات بولتا ہوا چلوں. ایک روایت میں نے دیکھی, اس روایت کو میں نے جیسے دیکھا تو میں نے خود اس کے اوپر عمل کیا. چھٹے امام کی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی حج میں جانا چاہتا ہے, جانے کا شوق رکھتا اگر ہے, تو صرف ایک کام کرے. ایسے بہت سی چیزیں, صرف ایک کام کرے. کہا کیا؟ کہا حج کی نیت سے بدھ کے دن مچھلی کھائے. مچھلی سے بہت فائدے ہیں, بہت سے وٹامنس ہیں جو ہمارے جسم کے لیے ضرورت ہے. امام نے کہا کھلانے کے لیے نہیں بولا, یہ تھوڑا پرابلم ہو جاتا, کھانے کے لیے بولا. بدھ کے دن جو مچھلی کھائے گا اس نیت سے کہ وہ حج میں جائے گا. جیسی میں نے یہ روایت کو دیکھا, میں نے کہا کہ کیوں نہیں جناب اس روایت کے اوپر ہم خود عمل کریں. فوراً گئے, جا کر ہم نے مچھلی لیا, اور لانے کے بعد فریزر میں جناب اچھی تعداد میں رکھ دیا کہ بھئی کبھی بھی کوئی ہفتہ ناغا نہیں جانا چاہیے. ہر ہفتے, اس زمانے میں ہم 3 فرد تھے گھر میں, اور تینوں فرد نے مچھلی کھانا شروع کی بدھ والے دن. یقین جانیے گا 40واں بدھ, جو 40 بدھ تک کھانا, 40 ہفتے, 40 ہفتے کھانا ہے بدھ وٹنس ڈے. جو 40واں وٹنس ڈے تھا, ہم تینوں فرد جدہ میں تھے. صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ بھی ایک مرتبہ عمل کر کے دیکھیں, یقین کے ساتھ. اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دیے گا تو مطلب ہی تقریباً کچھ نہیں ہوگا. اس کے اوپر ایک مرتبہ یقین کیجئے اور عمل کیجئے. تو 2 پتھر آئے, ایک پتھر حجر اسود ہے, دوسرا پتھر کہاں گیا؟ تو چھٹے امام نے فرمایا دوسرا پتھر اس کو چور کیا گیا, جو جنت کا پتھر تھا چور کیا گیا. چور کرنے کے بعد اس کو فضاؤں میں اڑایا گیا. جہاں جہاں ایک ذرہ گرا ہے وہاں ایک مسجد بنی ہے. صلوات تو بڑھے. اللہم صلی علی. تو جو بھی ڈپریشن کا شکار ہے, سکون چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے مسجد میں آ کر بیٹھے, چونکہ مسجد میں جنت کا ایک ذرہ جناب یہاں گرا ہوا ہے. بعض روایتوں کے اعتبار سے ہے کہ انبیاء بہت سے شہید ہوئے ہیں, فرشتوں نے ان کے خون کا قطرہ بھی لا کے ڈالا ہے, جنہوں نے اپنی زندگی قربان کی ہے توحید کے لیے, اللہ کے لیے. تو سکون کی جگہ قرآن پڑھنا, سکون کی جگہ دعا پڑھنا, سکون کی جگہ مسجد میں بیٹھنا. قرآن یقین کیجئے یہ زندہ کتاب ہے, یہ زندہ کتاب ہے, یہ بات کرنے والی کتاب ہے. ایک آیت اللہ کا آپریشن ہو رہا تھا, کہا کہ آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا. مجھے بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ میں بے ہوش نہیں ہو سکتا. کہا بے ہوش نہیں کرو گے تو آپریشن نہیں ہو سکتا, آپ کا بہت میجر آپریشن ہے. کہا کوئی بات نہیں, مجھے سورہ مریم لا کے دے دو, میں پڑھوں, آپ آپریشن کرنا. کیسا ہو سکتا؟ کہا بالکل. انہوں نے سورہ مریم پڑھنا شروع کیا, ان کا آپریشن, پیٹ کا میجر آپریشن تھا, شروع ہوا بغیر بے ہوش کیے ہوئے. جیسے سورہ مریم ختم, ان کا آپریشن ختم ہوا. زندہ کتاب ہے دوستو,
امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ملتا تھا کہ وہ ہر روز عام دنوں میں کتنے مشغول، سوچئے پورے دنیا کے مسئلے مسائل، فتویٰ ان کو لکھنا، جواب دینا، پولیٹیکل طور کے اوپر پورے ورلڈ میں سوچنا، دشمنوں سے مقابلہ، ایران کے اندر میں کتنے قسم کے دشمن، ان سبوں کا مقابلہ کرنا، درس دینا، اجتہاد کا درس دینا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر روز وہ 3 پارہ قرآن پڑھتے تھے، ہر روز 3 پارہ قرآن پڑھتے تھے، اس سکون حاصل کرنے کے لیے جو ڈپریشن ورلڈ سے ان کے پاس آ رہا تھا۔ رمضان میں ان کی بیٹی کہتی کہ رمضان میں وہ ہر روز 10 پارہ پڑھتے تھے۔ اتنی بیزی شخصیت کہ خود ان کا قول بجہان بگردید مثل من خستے تر آدم پیدا نہ خواہید کرد، ڈھونڈو جا کے دنیا میں مجھ سے تھکا ہوا انسان تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ اتنے تھکے ہوئے ہونے کے بعد 3 پارہ قرآن پڑھتے تھے ہر روز عام دنوں میں، رمضان میں 10 پارہ پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ذرا سوچیں کتنا قرآن ختم کرتے تھے وہ، ہر 3 دن میں قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ سکون، اطمینان، یہ ڈپریشن کے دوا سے تھوڑے دیر کے لیے آپ کو سکون تو ملے گا، مگر جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہوگا تو بعد میں بہت سے مریضوں مرض کو لے کر آئے گا، کبھی مثال کے طور کے اوپر آنکھ کی کمزوری، کبھی ہارٹ اٹیک، تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ ایک طرف سے وہ علاج کرتا ہے تو دوسرے طرف سے اس کے نقصان بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر جو قدرت بتا رہی ہے، جس نے اس باڈی کو بنایا ہے، جو کریٹر ہے، اس نے کہا ہے کہ تم ذکر الہی کے ذریعے سے ڈپریشن کا علاج کو رچے جائے کہ آج کل کے زمانے میں حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے پریشان ہے، تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے چند چیزیں ہیں، صلوات کی تسبیح ہے، ذکر الہی، الحمدللہ الحمدللہ، کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ۔ چھٹے امام نے کہا چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے لیے نماز کی حالت میں دعا کریں، اگر چاہتے ہو کہ نماز کی حالت میں تمہارے لیے لوگ دعا کریں تو زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہنے کی کوشش کرو۔ کہا کیا مطلب مولا؟ کہا تم نے کبھی غور کیا جب کوئی رکوع میں جاتا ہے تو جب رکوع سے اٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جب رکوع میں جاتا ہے، رکوع سے اٹھتا کیا کہتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ ترجمہ کیا اس کا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے سمع اللہ، اللہ سنتا ہے، لمن حمدہ، جو بھی اس کی حمد کرتا ہے۔ آپ نے ڈونگری میں بیٹھ کر کہا کیا حال ہے جناب؟ کہا الحمدللہ۔ میرا روڈ میں کہا کسی نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ، امریکہ میں کہا کسی نے سمع اللہ لمن حمدہ۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ اگر چاہتے ہو دنیا میں تمہارے لیے لوگ نماز کی حالت میں دعا کریں تو زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہنے کی کوشش کرو۔ صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی، ایک اور صلوات بآواز بلند۔ کسی کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، کوئی یتیم ہو، کوئی بیوہ ہو، کوئی محتاج ہو، کوئی بیمار ہو، اس کی مدد کرے، مگر ہاں عزت کا خیال رکھتے ہوئے۔ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جو آپ کو سکون ملے گا، پھر جو آپ کو اطمینان ملے گا، چونکہ آپ نے کسی کی عزت کو بھی محفوظ رکھا ہے اور آپ نے حکم خدا کے اوپر کسی کی مدد بھی کی ہے۔ نماز شب پڑھیں، نماز شب ڈپریشن کا علاج ہے۔ وضو کرنے میں مثال کے طور کے اوپر ایک گلاس میں آپ پانی لیں اور اس کے بعد آپ وضو کریں تو جو گلاس میں پانی بچ جائے اس پانی کو پی لیں، یہ بھی ڈپریشن کا علاج ہے۔ غصہ کم ہوگا بچے کا بھی اور آپ کا بھی۔ جو بہت سے بچے غصے والے ہو جاتے ہیں ان کو پلائیے، اگر بیویاں غصے والی ہیں تو ان کو ہی پلائیے، اور اگر شوہر غصے والا ہے تو اس کو ہی پلائیے۔ یہ آسان علاج ڈپریشن کا بھی ہے، غصے کا بھی ہے۔ ایک آیت اللہ تھے 80 سال میں چشمہ نہیں لگاتے تھے، ان سے پوچھا کہ بھائی آپ چشمہ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ تو کتاب سے ہر وقت مشغول رہتے ہیں، کہ چشمہ نہیں لگتا آپ کا؟
سب کچھ دیکھتے ہیں آپ بالکل جوان کی طرح. کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو کچھ پانی ہم اپنے آنکھ کے اندر ڈالتے ہیں, اسی وضو کے پانی کو. اس وضو کے پانی میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ میں 80 سال کا ہو گیا ہوں, آج تک مجھے چشمے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر. سکون حاصل کرنے کے لیے جائیں, زیارت کریں. سیرو فی الارض, زمین پر سیر کریں, صرف ایک جگہ بیٹھے نہیں, بلکہ سال میں 1-2 مرتبہ پروگرام بنائیے. کبھی عمرے پر جانے کا اگر اللہ نے دیا ہے, زیارت پر جانے کا, پھر جا کر دیکھیے, آنکھ کھول کے دیکھیں. صرف زیارت کر کے گئے, ہوٹل میں اچھا کھانا کھایا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ خالی سے ان کا دوڑ لگی ہوئی ہے, کھانا اور زیارت, اور ایک دم بالکل لگ رہا ہے ایک عرفانی سفر ہے, وہ معنوی سفر ہے, وہ کچھ لے کر آنا ہے. خالی یہ نہیں کہ بچوں کی طرح جا کے ڈھائی چھونا فوراً واپس آ جانا ہے اور ہم کو انعام چاہیے. کچھ لینا ہے, کچھ باتیں کرنا ہے. وہ سن رہے ہیں, تسمعوا کلامی, وہ ہمارے کلام کو سن رہے ہوتے ہیں. وَتَرُدُّ جوابی, وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں. آپ ان سے بات کیجئے جا کے زری کے پاس کھڑے ہو کر, مولا یہ پرابلم ہے, مولا یہ چیزیں چل رہی ہیں, مولا ہیڈ کوارٹر میں آئے ہیں, آپ سن رہے ہیں میری بات کو, اور جواب وہاں سے ملے گا. مسجد کوفہ جائیں, مسجد سہلہ جائیں, مسجد جمکران جائیں, وہاں جا کر بیٹھیں اور بات کریں اپنے امام زمانہ سے. آپ کا ہمارا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, ان کے ظہور کے لیے صلوات بھیجیں. ایک لفظ جب بھی کوئی ملا ہے تو ایک لفظ استعمال کیا امام نے, فرجنا فرجکم. امام نے یہ لفظ استعمال کیا, فرجنا فرجکم. میرا ظاہر ہونا دنیا میں تمہارے مصیبتوں کے خاتمے کا سبب بنے گا. فرجنا فرجکم, اس لیے دعا کیا کرو. جیسے آپ صلوات پڑھتے ہیں نا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, آپ نے پڑھا. ایک ہمارے بہت بڑے آیت اللہ جنہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی, جس کا نام, جو ہمارے مذہب کی بنیاد ہے, اس کا نام ہے غدیر. غدیر کے اوپر 2 کتاب لکھی گئی ہے. ایک کتاب ہندوستان سے لکھی گئی ہے اور ایک کتاب ایران سے لکھی گئی ہے. عراق کو بھی تقریباً بتا دیجیے, سمجھ لیجیے. عراق یا ایران کی جو شخصیت ہے علامہ امینی, جنہوں نے 20 جلد کی کتاب لکھی ہے الغدیر کے نام سے, 20 والیومز ہیں. اور ہندوستان میں اسی موضوع کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے, بہت بڑی کتاب ہے, ابقات الانوار. میر حسین موسوی, جن کی قبر آگرہ میں ہے. آگا یہ علامہ امینی کی قبر نجف اشرف میں, جو آگا سستانی کی گلی ہے نا, اسی کے اندر میں. کسی سے پوچھے گا علامہ امینی کی قبر پر جانا ہے تو آپ کو بہت تعداد میں لوگ جاتے رہتے, چونکہ بہت بڑا کام کیا انہوں نے شیعہ مذہب کے لیے. بہت سے فضائل ہیں, میں ان کے فضائل نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں, بس اتنا چاہتا ہوں کہ جب وہ انتقال کر کے گئے تو ان کے بچے نے پوچھا, بابا ادھر میں کیا ملا آپ کو؟ انتقال کے بعد, دفن کرنے کے بعد, ان کے بڑے بیٹے ابراہیم امینی نے پوچھا کیا ملا, تو کہا کہ سب جا رہے تھے, لائن لگی ہوئی تھی, آب کوثر مل رہا تھا, مگر جب میری باری آئی, جب میں پہنچا تو میرے مولا نے مجھ کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا امینی کچھ کام کر کے آئے ہو, سب کو گلاس میں جام میں مل رہا ہے, آؤ امینی میرے ہاتھ سے پیو. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی. اسی طریقے سے ابقات الانوار لکھنے والے میر حسین موسوی, جن کی قبر آگرہ میں ہے, ان دونوں کو آج اس شب ولادت میں تحفے کی شکل میں صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ محشر کے میدان میں وارد ہو جس وقت, تو اس وقت وہ رائٹر آف غدیر بھی ہو, مصنف ہو غدیر کا, تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ جب صلوات بھیجو تو اس میں آخر میں وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ لگا دیا کرو. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کا ترجمہ کیا ہے؟ مولا جتنے جلدی سے جلدی ہو سکے تشریف لائیے. اگر تم نے اپنے صلوات میں وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ لگا دیا تو جب محشر میں وارد ہوگے تو صرف ایک عام انسان کی طرح نہیں, بلکہ رائٹر آف غدیر کے عنوان سے
تم شامل ہو گئے، تو لہذا ایک صلوات ایسی پڑھے کہ جو آگئے علامہ امینی چاہتے، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی ایک اور صلوات آگئے موسوی صاحب کے لیے، میر حسین موسوی، صلی علی صاحب ابقات الانوار۔ خوب، یہ پہلا پیراگراف تھا جو میں نے بہت شارٹ کر دیا، سکون کیسے ملے، چونکہ آج ولادت باسعادت جناب سکینہ کی ہے، اور سکینہ کے معنی ہوتے ہیں سکون کے۔ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، نہ کہا مسلمین، ہم نے مؤمنین کے دلوں پر سکون نازل کیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ملتا ہے کہ جب جناب ابراہیم خانہ کعبہ کے اوپر پتھر رکھ رہے تھے اور جناب اسماعیل پتھر رکھ رہے تھے تو بہت تکلیف میں بھی تھے، بے چین بھی تھے، تو اس وقت کی یاد کو اللہ نے تازہ رکھنے کے لیے قرآن مجید میں ان کی کیفیت کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم نے ان کے دلوں پر سکون اور اطمینان دلانے کے لیے سکینہ نازل کیا تھا۔ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، سکینہ یعنی سکون میں نے نازل کروایا تھا ان دونوں کے دلوں کے اوپر۔ تو اب ذرا سوچئے، پوری کائنات سے پریشان ہونے والی شخصیت جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کو اللہ سکون عنایت کر رہا ہے۔ آج جن کی شب ولادت ہے، بسعادت ہے، سکون ملتا ہے قرآن کو حسین سے، سکون ملتا ہے کعبے کو حسین سے، آدم کو حسین سے، نوح کو حسین سے، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، حتیٰ کہ مولا علی کو، رسول اللہ کو، فاطمہ زہرا کو، پوری کائنات کو سکون ملتا ہے حسین سے، حسین کو سکون ملتا ہے سکینہ سے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد پر۔ ان کے سلسلے میں عرض کروں کہ یہ بعض روایتوں میں 3 بہن، بعض روایتوں میں 2 بہن۔ امرؤ القیس یہ عرب کے بہت بڑے شاعر تھے اور یہ رہنے والے یمن کے تھے اور بہت پیسے والے تھے، پیسے والی شخصیت تھی امرؤ القیس۔ جو عربی کے اشعار سنتے ہیں، جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ امرؤ القیس ایک نام ہے، جیسے کیسے ہمارے میر تقی میر انیس، غالب ایسا نام ہے، ویسے امرؤ القیس ایک نام ہے۔ بہت بڑے شاعر تھے اور یہ رہنے والے تھے یمن کے۔ یمن سے پھر یہ آئے مدینہ۔ جب مدینہ آئے اور آنے کے بعد بہت پیسے والے بھی تھے، بلینرز تھے اس زمانے کے، لکھ پتی نہیں تھے، اس زمانے کے کھرب پتی شخصیت تھی امرؤ القیس۔ مولا کائنات سے ملاقات ہوئی، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ مولا کائنات سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں عرض کیا کہ مولا میرے پاس 2 بیٹیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کسی شریف خاندان میں، چونکہ شرفا میں سے تھے، وہ بڑے شرفا میں سے تھے یمن کے، اور یمن بہت امپورٹنٹ پلیس رہا ہے اہل البیت کے لیے اور آج بھی ہے۔ مولا متقیان کے جنگوں میں اکثر و بیشتر فرنٹ لائن کے اوپر لڑنے والے یمن کے لوگ ہوا کرتے تھے اور بڑے زبردست چاہنے والے ہوتے اہل بیت کے، اور جنگجو بھی ہوتے ہیں، بہادر بھی ہوتے ہیں، مگر فساد نہیں ہوتا ان کی، وائلنس زیرو ہے، ابھی بھی جا کے معلوم کریں۔ آج بھی جو دنیا کے سسٹم کو الٹ پلٹ کر دیا ہے وہ یمنیوں نے کیا۔ اس وقت یمن کا حساب کتاب بڑا عجیب ہے، اسی لیے امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے والے 2 لشکر ہیں، ایک لشکر یمنی ہے اور ایک لشکر خراسانی ہے۔ دیکھا آپ نے یمنیوں کا تذکرہ شروع سے لے کر اب تک آتا چلا جا رہا ہے۔ تو امرؤ القیس یمن سے آتے ہیں اور آنے کے بعد مدینے میں مولا متقیان سے ملتے ہیں
کہتے ہیں مولا اللہ نے دیا بہت کچھ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ کسی شریف خاندان میں میری بیٹیوں کی شادی ہو، اور آپ سے اچھا شریف خاندان اور کون سا ہو سکتا ہے؟ مولا سمجھ گئے اور الحمدللہ رشتہ قبول کیا میرے مولا متقیان نے، ایک امام حسن کے لیے اور ایک امام حسین کے لیے۔ امرؤ القیس کی 2 بیٹیاں، ایک ام فروہ جن کی شادی امام حسن مشتبہ سے کرائی گئی، اور ایک ام رباب جن کی شادی امام حسین علیہ السلام سے کرائی گئی۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی۔ اور یہ شاعر گھرانہ تھا، اور اکثر و بیشتر ان لوگ گفتگو جو کیا کرتے تھے وہ شعر شاعری میں کیا کرتے تھے، شعر شاعری میں سوال جواب کیا کرتے تھے۔ یہ اتنے زبردست تھے۔ جب شادی ہوئی ہے امام حسین کے ساتھ جناب رباب کی، تو خود امام حسین بھی بہت بہترین، ہر چیز بہترین اماموں کے پاس ہوتی ہے۔ جناب رباب سے گفتگو سادے حساب میں نہیں کیا کرتے تھے امام حسین، ہمیشہ جناب رباب سے گفتگو شعر شاعری میں کیا کرتے تھے۔ اور ان کا ایک شعر ما خلا لا احب ما خلا بیتا، ہم اس گھر کو پسند نہیں کرتے، امام حسین کہہ رہے ہیں ہم اس گھر کو پسند نہیں کرتے جس گھر میں رباب و سکینہ نہ ہو، اس گھر کو ہم پسند نہیں کرتے۔ ہر وقت جناب رباب کے ساتھ یا جناب سکینہ کے ساتھ امام حسین رہا کرتے تھے۔ اب ذرا سوچے، کہتے ہیں اسلام زندہ ہو گیا ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ یہ جتنے بھی مرد تھے ان کا کارنامہ 10 محرم کو ختم ہو گیا، مگر اس کربلا کو جس نے بچانا ہے، قرآن، کعبہ، توحید، نبوت، تمام انبیاء کو بچانا ہے، ان لوگوں کا کام شروع ہوا جو 11 محرم سے زندہ رہے۔ اس میں سے ایک ٹیم ورک تھا جس میں اہم ترین شخصیت ایک فاتح کربلا ہے، ایک فاتح شام ہے۔ ایک فاتح کربلا ہے جس کا نام علی اصغر ہے، اور ایک فاتح شام ہے جن کا نام جناب سکینہ ہے۔ یہ دونوں شخصیتیں جناب رباب کے ذریعے سے اسلام کو یمن کے طرف سے ملی تھی۔ اب ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں، ذرا فکر کریں، ہم تھوڑے تھوڑے سے میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی بخار آیا، کبھی کوئی پیسہ کم ہو گیا، کبھی کسی اعتبار سے کچھ نقصان ہو گیا تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے جناب رباب، ان کے پاس جو کچھ تھا یہی تو تھا۔ امام حسین تھے، جناب علی اصغر، جناب سکینہ، سب کچھ قربان کرنے کے بعد آج جو یہ مجلسیں آپ کو پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں، بہت بڑا گھر تھا جناب رباب کا۔ تو میں نے کہا تھا بلینر تھے ان کے والد محترم امرؤ القیس، یہ چھوٹے چھوٹے خاندان کے لوگ نہیں تھے، سب بڑی بڑی ہستیاں تھیں۔ امرؤ القیس کے طرف سے جو جناب رباب کو بہت بڑی جائیداد ملی تھی مدینے میں، جناب رباب نے اس پوری جائیداد کو بیچا جب مدینے واپس آئی ہیں، اور آنے کے بعد جہاں جہاں مجلسیں ہوتی تھیں اس پیسے سے تبرک کا انتظام کرواتی تھی۔ ذرا سوچئے جناب رباب نے، جناب سکینہ نے، اس خاندان نے اسلام کے خاطر کیا نہیں دے دیا، جان بھی دے دی، جو کچھ مال تھا
مال بھی عنایت کر دیا۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر۔ عجیب معاملہ ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ کی ولادت جب ہوئی ہے، اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ بچی کا کارنامہ کتنا عظیم کارنامہ ہے، اور یہ کتنی بولڈ بچی ہے، یہ کتنی مضبوط بچی ہے کہ یہ کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ کبھی بھی اس بچی نے نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ شرافت کی انتہا ایک عروج پر تھا معاملہ۔ یہ سب تربیت امام حسین اور جناب رباب کی تربیت۔ کبھی اس بچی نے نہیں کہا مجھے بھوک لگی ہے، ہمیشہ جب کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ چونکہ پانی آپ کسی سے بھی مانگ سکتے ہیں، مگر کھانا آپ نہیں مانگ سکتے سب سے، سوائے یہ کہ جو آپ کے بہت قریب ہوں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی ہے، صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر۔ ایک عظیم جشن کا سما تھا امام حسین کے گھر پر۔ جو بھی آ رہا تھا جناب امام حسین اس کو تبرکات سے نواز رہے تھے۔ جیسے علی اکبر کی ولادت میں امام حسین بہت خوش ہوئے تھے کہ جو بھی آ رہا تھا اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کر رہے تھے، کچھ نہ کچھ تحفہ، ریٹرن گفٹ جسے جناب کہتے ہیں ہمارے آپ کی زبان میں، سب کو ریٹرن گفٹ مل رہا تھا جناب علی اکبر کی ولادت پر۔ اسی طریقے سے جب جناب سکینہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو جو بھی آ رہا تھا مبارکباد دینے کے لیے امام حسین، اللہ اکبر، اس کائنات کی عظیم ترین ہستی، اس کو نواز رہے تھے کہ تمہیں نہیں پتا یہ سکینہ کتنا عظیم کام انجام دینے والی ہیں۔ ہم نے پھر سے کہا کہ جو مرد تھے ان لوگ کی جتنی بھی امتحانات کے مراحل تھے وہ 10 محرم کو ختم ہو گئے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی جو کارکردگی ہے، جو خطبے ہیں، جو انہوں نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی دن آپ حضرات کی خدمت میں موقع ملے گا تو ان کے خطبات کے جملوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ 4 سال کی بچی نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور ایک مرتبہ ولادت باسعادت کے بعد، مدینے کے بعد پھر جو سفر کیا ہے تو پھر مکمل طریقے سے جناب عباس کے ساتھ رہیں۔ جب وہ سفر پہ جا رہی تھی، آخری جملہ ہے، تو پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی شادی ہوتی تھی تو ان کے ساتھ کچھ خادم وغیرہ کوئی بھیجا جاتا تھا، خادمہ کوئی بھیجا جاتا تھا، کنیزوں کو بھیجا جاتا تھا کہ آپ گھر کا تمام کام انجام دیں گے۔ آج کل بھی جو لوگ پیسے والے ہوتے ہیں یہ کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو جناب امراء القیس نے جناب رباب کے ساتھ کچھ غلام، کچھ کنیزیں بھی دی تھیں کہ جو ہمیشہ امام حسین کی خدمت میں رہیں گے۔ تو ایک اخفش نام کا ایک غلام تھا کہ جو کربلا کے لیے جب روانہ ہو رہے تھے مکے سے کربلا کی طرف جانے کے لیے امام حسین، تو اس غلام کا یہ کام تھا کہ یہ پورے لشکر کو خالی گھوڑے سے چکر لگاتا رہتا تھا۔ پورے گھوڑے کے لشکر آستے آستے جا رہا ہے، یہ سپیڈ پہ دوڑتا رہتا تھا، خالی دوڑتا رہتا تھا سیکیورٹی کے طور کے اوپر۔ ایک مرتبہ امام حسین کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا اگر اجازت دے تو ہم آپ کی جو سواری چل رہی ہے اس سواری کے ساتھ ساتھ ہم چلتے رہے۔ تو مولا امام حسین نے پوچھا کیوں، میری سواری کے ساتھ کیوں چلنا چاہ رہے ہو؟ تو امام حسین سے اس غلام نے کہا کہ مولا جو آپ تلاوت کر رہے ہیں نا، چونکہ آپ چلتے چلتے جو آپ تلاوت کر رہے ہیں وہ میں سن رہا ہوں،
مگر چونکہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں نکل جا رہا ہوں تو میں بے چین ہو جا رہا ہوں. مجھے آپ کی آواز سننی ہے، اور بہت سکون والی آواز اور بہت نورانیت والی آواز آپ تلاوت کر رہے ہیں اور سفر جاری ہے آپ کا. ہم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں تاکہ وہ ہم تلاوت سنتے رہیں. تو ایک مرتبہ امام حسین نے اس کو اجازت دی کہ تم میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو. مگر ایک جملہ کہا امام حسین نے اس شخص کو کہ جو ہمیشہ کے لیے کتابوں میں ثبت ہو گیا. امام حسین نے فرمایا تم میری تلاوت کو سن کر بہت خوش ہوئے، مسرور ہوئے، نورانیت تمہیں نظر آئی. اللہ کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں حسین کی جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں حسین کی جان ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کائنات میں مجھے تلاوت کسی کی پسند اگر ہے تو وہ میری بیٹی سکینہ ہے، جس کی تلاوت میں بہت غور سے سنتا ہوں. صلوات اللہم صلی علی اس کائنات میں میں اتنی بڑی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس کائنات میں مجھے تلاوت اگر کسی کی سننا پسند ہے تو وہ میری بیٹی سکینہ ہے. جب وہ تلاوت کرتی ہے تو میں سنتا ہوں، مجھے بہت سکون ملتا ہے. مگر سنو کیوں؟ کہا کیوں مولا؟ کہ اس لیے کہ میری سکینہ کی آواز میری ماں کی آواز کے ساتھ ملتی ہے. اللہ صلوات بھیجے. آج جناب اپنے وقت کے اندر میں نے اپنی بات کو تمام کر دیا. انشاءاللہ جشن منائے، اچھے سے منائے. یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے. جتنے بھی لوگ یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی حاجت ضرور رکھتے ہوں گے. یقین جانی جیسے انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے، ریپبلک ڈے ہوتا ہے تو بہت سے تحفے تحائف ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اسی طریقے سے اللہ کچھ تحفے تحائف دینا چاہتا ہے ان تاریخوں کے بہانوں کے ذریعے سے. آج جو آپ یہاں تشریف فرما ہیں یا میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، جو میں شریک ہوا ہے اس جشن میں اپنے آقا امام حسین سے گزارش کرتا ہوں جناب سکینہ کا واسطہ دے کر کوئی بھی خالی ہاتھ آج واپس نہ جائے. آج جتنے بھی لوگ ہمارے سن رہے ہیں جشن کو اور تشریف لائے ہوئے ہیں، سب کو پروردگار عالم نعمت عظمی سے میسر فرما. دوستو اگر میں ایک آدھ صرف شعر پڑھ دوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا اور آپ کی زحمت تمام. پہلے ایک صلوات سب مل کر پڑھیں. بہت سینسیٹیو دور سے ہم گزر رہے ہیں. یہ رجب کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے، خاص کر کے اس سال کا. اللہ کرے کہ انشاءاللہ وہ ہو جائے کہ جو ظہور کی علامتوں میں سے ہے. میں تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا مگر رجب بہت امپورٹنٹ ہے. امام جمادی الثانی رجب بہت امپورٹنٹ ہے امام کے ظہور کے سلسلے سے، چونکہ سسٹم جو شروع ہوگا روایت میں ہے جمادی الثانی اور رجب ہوگا. تو بہت سخت مراحل سے دنیا اس وقت گزر رہی ہے اور بہت نازک مرحلے سے معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. خوب آئیے 4 مصرع سنتے ہیں، اس کے بعد 4 مصرع اور پڑھوں گا، آپ کی زحمت تمام. ارمان محمدی تیری تنویر ہے زہرا، ارمان محمدی تیری تنویر ہے زہرا، اسلام تیرے وقت کی تقدیر ہے زہرا، اسلام تیرے وقت کی تقدیر ہے زہرا. گر اوڑھ لے پیوند لگی اپنی وہ چادر، گر اوڑھ لے پیوند لگی اپنی وہ چادر، سر تابہ قدم آیت تطہیر ہے زہرا. گر اوڑھ لے پیوند لگی اپنی وہ چادر، سر تابہ قدم آیت تطہیر ہے زہرا. یہ سچ ہے اگر ماں کے قدموں میں ہے جنت، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے اگر ماں کے قدموں میں ہے جنت، میں سوچتا ہوں مادر شبیر ہے زہرا. یہ سچ ہے اگر ماں کے قدموں میں ہے جنت، میں سوچتا ہوں مادر
شبیر ہے زہرا جو سردار جنت ہے۔ خوب، اب یہ 4 مصرع جو میں پڑھوں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سامعین کے اعتبار سے نہیں، ذاکرین کے اعتبار سے محشر کے میدان میں بلائے جائیں۔ تو ابھی آپ سننے کا ثواب لے رہے ہیں، ابھی آپ بولنے کا بھی ثواب لیں۔ اس میں تقریباً صرف آپ کہیں گے، مولا علی کی سلسلے سے یہ شعر ہے، اس میں آپ کو جواب دینا ہوگا، معراج میں علی ہے تو منبر پر ہیں علی۔ جواب دیجئے گا انشاءاللہ اچھے سے، چونکہ جشن ہے امام حسین کا، اور آج کی شب امام حسین کے ہاتھ سے جناب رباب اور جناب علی اصغر اور جناب سکینہ کے توسل سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ سب تقریباً اپنی اپنی حاجتوں کو لے کے جائیں گے، تو مگر اچھے سے جواب دیجئے گا، معراج میں علی ہے تو منبر پر ہے، معراج میں علی ہے تو مسجد پر ہے، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پر ہے، جنت علی کی ملک ہے کوثر علی کا ہے، جنت علی کی ملک ہے کوثر علی کا ہے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا ہوگر علی سے جہنم میں جائیے۔ علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، دعا انشاءاللہ کروں گا، پروردگار عالم سے یہ دعا ہے، انشاءاللہ آخر میں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھواؤں گا۔ پروردگار عالم سے یہ دعا بھی ہے کہ جو یہاں تشریف فرما ہے، یہ سال تمام نہ ہو، شام میں جناب سکینہ کے روضے کے زیارت کے شرف سے مشرف فرمائے۔ سب مل کر 10 مرتبہ آپ اس کے اندر میں، اس میں اعظم چھٹے امام نے کہا ہے 10 مرتبہ اپنے دعا مانگنے سے پہلے کہا کرو، 10 مرتبہ سب مل کر کہیں یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا، جتنے ہمارے مؤمنین مومنات جہاں تک آواز جا رہی ہے کسی بھی اعتبار سے پریشان حال ہیں، جناب سکینہ کے صدقے سے سکون و اطمینان عنایت فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار دنیا میں بہت سے لوگ ہیں ہمارے محبان اہل البیت مقامات مقدسہ کو حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم جو سامرہ و کاظمین اور کربلا اور نجف میں جو ہمارے بچے لوگ کھڑے ہوئے ہیں بچا رہے ہیں، ان سبوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو زخمی ہو چکے ہیں پروردگار عالم ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی محبان اہل البیت ہیں ان سبوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو اس بزم میں بے روزگار ہے ان کو روزی عنایت فرما، جو برسر روزگار ہے ان کو ترقی کامیابی برکت عنایت فرما۔ پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا کہ جن کو کسی بھی اعتبار سے پریشانی ہے مایوسی ہے، آج جناب سکینہ کے صدقے سے ان کی مایوسی کو برطرف فرما۔ ہم سبوں کو جلد از جلد کربلا معلیٰ نجف اشرف اور جناب سکینہ کے روضے پر جانے کی توفیق عنایت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی۔ یہ پروگرام، یہ مجلس، یہ محفل زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے ہوئی ہے، اور اس میں چند نام آئے ہیں کہ جو مومنین شریک ہونا چاہ رہے ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ ہے۔ مرحومہ مغفورہ کلثوم بائی غلام حسین فاضل بلے گام والا، مرحومہ مغفورہ گل بانو بائی بنت سلیمان غلام حسین مٹھوانی، مرحومہ مغفور محمد علی شریف حسن علی، مرحومہ مغفورہ زہرا بائی بنت عبداللہ کلیان، مرحوم مغفور اصغر علی حسین علی گڑیالی، مرحوم مغفور قاسم علی حسین علی گڑیالی، مرحوم مغفور ممتاز بھائی محمد علی شریف، وکل مؤمنین مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ
اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ زیارت پڑھا دیجئے۔